الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. وفي رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر وأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ عزیزوں دوستوں، ابھی میں نے جو قرآن مجید کی آیت شریفہ تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ پڑھی ہے تو وہ آنے والا مہینہ ذی الحجہ کی مناسبت سے ہے. ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے. اب ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے میں 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں. اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ذی الحج. ذی الحج کے معنی آتے ہیں حج والا مہینہ. یہ مہینہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں پر بہت زیادہ محترم ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سید الشہور شہر رمضان، کہ تمام مہینوں کے اندر سردار جو مہینہ ہوتا ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے. جیسے قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے جتنے سال کے جو مہینے ہیں وہ 12 مہینے ہیں. اسلامی اعتبار سے بھی 12 مہینے ہیں. تو ان 12 مہینوں کے اندر سردار جو ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. ایسے ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، اور ان 12 مہینوں کے اندر سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ہے تو وہ حج کا مہینہ ہے. تو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بھی اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے اور خاص طور سے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں یہ بہت ہی زیادہ متبرک راتیں ہیں اور متبرک ایام ہیں. ایک ضابطہ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کی عصمت ہوتی ہے تو ان چیزوں کی عصمت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. جیسے کہ ہم دنیا والوں کا بھی ضابطہ ہے کہ کسی بات کے اندر تاکید پیدا کرنا ہے، کسی بات کی اہمیت کو بیان کرنا ہے تو ہم قسم کھا کر اس بات کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری بات کو سن کر یقین کرنے والے بن جائیں. کہ مثال کے طور پر اگر کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اب میں اس کو عام لفظوں کے اندر آپ کو خبر دوں گا تو آپ کو اس کا یقین نہیں ہوگا. لیکن جب میں اپنی بات کے اندر تاکید پیدا کر کر آپ کو خبر دوں گا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ بات اسی طریقے سے ہے جیسے یہ بیان کر رہے ہیں. تو ایک ہے بات کو عام انداز میں کہا جاتا ہے تو اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو کوئی اہم چیز ہوتی ہے جب اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید کے اندر اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جو چیز ان کے نزدیک عظمت والی ہوتی تو اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم کھایا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اسی اسلوب کو، اسی طریقے کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم کھائی. چنانچہ سورہ فجر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی یہاں پر قسم کھائی ہے. ایک تو فجر کے وقت کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور دوسرے وليال عشر اور 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. اب یہ 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ تو مفسرین کرام اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر اپنی دین کے خدمت گاروں کے لیے ایک ایک جماعت کو منتخب کیا تھا. تو قرآن کی یہ جو باتیں ہیں ان باتوں کی باریکیوں کو بیان کرنے والے مفسرین کرام کہلاتے ہیں. وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. اس کا اشارہ دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ارادہ فرمایا تھا، تورات ان کو دینے کا ارادہ فرمایا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو کوہ طور پر بلایا تھا.
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے ابتدا کے اندر 30 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ کوہ طور پر آ کر یہاں پر عبادت کیا کیجیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے ساتھ 10 راتیں اور ملا لیجیے. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. تو وہ جو 30 راتیں تھیں وہ کون سی 30 راتیں تھیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ 30 راتیں ذی القعدہ کی 30 راتیں تھیں. ان 30 راتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اور 10 راتوں کے اضافے کا حکم دیا. وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 راتیں یا آنے والا جو مہینہ ذی الحج ہے وہ ذی الحج کی 10 راتیں تھیں. تو اس آیت شریفہ کے ذریعے سے بھی اس مہینے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا متبرک مہینہ ہے، اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی راتیں بھی متبرک ہیں اور اس کے ایام بھی متبرک ہیں. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل آدمی کا ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. جیسے ایک آدمی ہے سال کے 12 مہینوں کے اندر جو نیک اعمال کر رہا ہے، مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ صدقہ خیرات دے رہا ہے، دیگر دنوں کے اندر یہ عمل کرنے کا الگ ثواب ہے. لیکن ذی الحجہ کے اندر اگر وہ ان اعمال کو انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر. کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے اس کا مقابلہ دیگر دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا ایسا متبرک موقع ہمارے لیے آ رہا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ. تو جب یہ ایام آ جائے تو ان دنوں کے اندر کثرت سے تحلیل کہا کرو. تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ والتکبیر اور اللہ اکبر پڑھا کرو، والتعمیر اور الحمدللہ کہا کرو. تو ذکر کی کثرت ہونا چاہیے. تو حدیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کی عظمت معلوم ہو جاتی ہے اور پھر اس آیت شریفہ کے ذریعے سے راتوں کی عظمت معلوم ہو جاتی ہے. تو گویا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اگلا جو مہینہ ہے اگلا مہینہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعمال کرنا چاہیے. اسی لیے کئی احادیث مبارکہ کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے دیگر دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اس کا اجر و ثواب بھی ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. تو اس حدیث کے ذریعے سے اسی طرح سے ایک ملتی جلتی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ان دنوں کی عظمت سے بڑھ کر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ بھی بڑھ کر نہیں ہے. ہاں یہ کہ اگر کوئی آدمی جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گیا ہو نہ تو اپنی جان کے ساتھ لوٹا ہو نہ اپنے مال کے ساتھ لوٹا ہو بلکہ اس کا جان بھی قبول ہو چکا ہو اور اس کا مال بھی قبول ہو چکا ہو تو پھر اس کا یہ عمل ان 10 دنوں کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے. تو المرد محترم بزرگ اور دوستوں اب یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہم کو مل رہا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے یہ بات ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا. ایک تو عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کو جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. اور اسی طریقے سے وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. 13, 14, 15 اسلامی اعتبار سے جب تاریخ ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیج جن کو کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس عمل کو
کیا. ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتدائی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے تھے 9 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روزوں کو ترک نہیں کیا. تو ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر دنوں کی بھی قدر کرتے تھے اور راتوں کی بھی قدر کرتے تھے. اسی لیے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان 10 دنوں کے اندر جو روزہ رکھتا ہے، 10واں دن تو عید کا دن ہے، وہ دن اس کا حکم الگ ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے. لیکن ابتدا کے جو 9 دن ہیں 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے جو روزے ہیں، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے ہر ایک روزے کا اجر و ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. کہ ہم سال بھر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب موقع مل رہا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اگر آدمی 1 دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اس کی راتیں بھی عظمت والی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عشرہ ذی الحجہ کے اندر رات کے اندر قیام کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے، جیسے یہاں پر ہمارے علاقے کے اندر چند راتیں آتی ہیں جو محترم متبرک راتیں ہوتی ہیں، شب قدر ہوتی ہیں جو رمضان مبارک میں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ہر رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ شب قدر کا اس کو موقع مل جائے. تو وہ سال میں 1 مرتبہ ہم کو موقع ملتا ہے، لیکن اب ہر رات کے اندر اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کریں گے تو ہمارا اجر و ثواب کس قدر بڑھ جائے گا. اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت شریفہ نازل فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 بنیادی ستون رکھے ہیں، ان میں سے جو آخری ہے وہ حج ہے. تو حج جیسا فریضہ بھی جو ادا ہوتا ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ادا ہوتا ہے. وقوف عرفہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ایک بڑی عبادت ہے کہ جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ادا ہوتا ہے اسی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ادا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ کے راستے سے جا رہے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بے شک تم اس وقت میں ایسے راستے پر چل رہے ہو کہ تمہارے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تمہارے بدن کے کپڑے غبار آلود ہو رہے ہیں، دھول اس پر لگ رہی ہے، اور تم دھوپ میں چلنے کی وجہ سے دھوپ کی گرمی کو برداشت کر رہے ہو، اور جس کی وجہ سے تمہارے بدن سے بدبو آ رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ حج کا مہینہ ہے. تو حج کے مہینے کے سلسلے میں ہمارے سلف صالحین کا معمول اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ کثرت سے ذکر و اذکار کا تھا. تو ایک پیغام آج کے اس جمعہ سے یہ ہے کہ یہ حرمت والا عظمت والا مہینہ ہم کو مل رہا ہے، تو اس مہینے کی قدردانی ہو. اور قدردانی کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ کہ کثرت سے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور راتوں کی بھی اس قدردانی کی جائے. دوسری اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج ذی القعدہ کی 27ویں تاریخ ہے، 2 دن کے بعد چاند متوقع ہیں، 27 28 29 تو چاند متوقع ہو سکتا ہے. اور جب 30 ذی القعدہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، جو صاحب نصاب ہے، ایسے تمام افراد کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے. تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن تراشنا ہو تو وہ ذی القعدہ کے مہینے کے آخر میں کریں، یعنی 2 دن کا موقع ہے. آج جمعہ ہفتہ اتوار، تو ہفتہ اتوار تک اپنے ناخن تراش لے جائیں اور سر کے بال اس کو کٹنگ کرنا ہے یا جس طریقے سے کرنا ہو یہ کر لیا جائے کہ یہ مستحب عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر اور پسندیدہ عمل حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن کو پہلے سے ہی تراش لے اور اسی طریقے سے بال کو پہلے سے ہی تراش لے، تاکہ جو حجاج اکرام وہاں پر جو اعمال کر رہے ہیں کہ ان کے لیے پابندی ہوتی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر کہ وہ اپنے سر کے بال نہیں نکال سکتے ہیں اور ناخن نہیں نکال
نکال سکتے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے. تو دوسرا اہم جو چیز ہے کہ جو صاحب نصاب ہے ایسے تمام افراد کے لیے ایک مستحب اور پسندیدہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی کہ ہم اپنے ناخن کو تراش لیں اور بال کو تراش لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان متبرک مہینوں کی راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے